إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى. مہمان خصوصی فضیلۃ الشیخ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اگر کہی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے. اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم سب ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو اسی نعمت کا مطالبہ کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اگر اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی جس کی انسان کو دنیا میں ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، صحابہ کو اور سارے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیتا کہ مانگنے کا وقت آنے پر وہ اس چیز کو مانگیں. ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے سلامتی کا وعدہ ہدایت پانے والوں کے لیے کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی. موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے دعوت دے کر بھیجا، جس دعوت کے ساتھ بھیجا، اس میں ایک بات یہ تھی والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت میں سلامتی اس کے لیے ہے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، عذاب سے، ناکامی سے حفاظت اس کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کی پیروی کرے، جو ہدایت کی اتباع کرے. ایسے انسان کے لیے سلامتی کا وعدہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت ہے کیا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کے 4 مراتب بیان کیے ہیں. ہم لوگ ہدایت ہدایت ہدایت، اللہ ہم کو ہدایت دے مانگتے ہیں، لیکن واقعی ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کہتے کس کو ہیں اور اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہدایت کے 4 مراتب ہیں. نمبر 1، اس کو یاد رکھیں، نمبر 1 جو صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ کی مطلوبہ راہ، سیدھا راستہ، اس پر چلنے کی صلاحیت ملنا، یہ پہلا مرتبہ ہے. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ راستہ ملنا، معلوم ہونا کہ کون سا راستہ سیدھا ہے. تیسرے، اس راستے پر چلنے کی توفیق اور اس پر باقی رہنے کی توفیق ملنا. اور 4، اس راستے پر چلتے چلتے منزل ملنا. یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے. میں سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں، اس کی دلائل ہم آگے دیکھیں گے. نمبر 1، انسان کو صلاحیت ملے جس سے وہ راستے کو جانے اور راستے پر چلے. فہم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے قوت کا ملنا، صلاحیت کا ملنا. توفیق نہیں ہے، یہ صلاحیت ہے. پھر اس کے بعد اس کو راستہ معلوم ہونا، کون سے راستے پر چلنا ہے کہ کامیاب ہوں گے. 2، نمبر 3، راستہ ملنے کے بعد بھی بھٹک سکتا ہے، راستے پر چلنے کی توفیق ملنا اور جمے رہنے کی توفیق ملنا. نمبر 4، آخرت میں انجام کے اعتبار سے اس کا منزل مقصود کو پہنچ جانا. یہ 4 مرتبے ہیں جو ہدایت کہلاتے ہیں.
یہ ہدایت ہے، اور یہ شروعات ہوتی ہے اس کی صلاحیتوں کے ملنے سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے منزل پر پہنچنے سے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں اس کی دلیلیں ہم کو ملتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی اس میں ہے، فرعون نے پوچھا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون؟ تم دونوں کا، موسیٰ و ہارون علیہم السلام، تمہارا رب کون ہے؟ فرعون نے پوچھا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا ڈھانچہ عطا فرمایا، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اور اسے رہنمائی دی ہے۔ پرندے آسمان میں اڑتے ہیں، کہیں سے ٹریننگ نہیں لیتے، مچھلی پانی میں تیرتی ہے، کہیں سے اس کو کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا سوئمنگ کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، شہد کی مکھی سے لے کر باقی تمام مخلوقات، چڑیا کا گھونسلہ بنانا سے لے کر ہر قسم کی مخلوقات، ان مخلوقات کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا کرنے کی صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہے، اور وہ اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ انسان بھی، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پینا اسے سکھانا نہیں پڑتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی فطرت میں ڈالا گیا ہے۔ بھوک لگے تو رونا اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، بچہ اور انسان جو صلاحیتیں اللہ نے اس کو دی ہیں علم کے حاصل کرنے کے اعتبار سے اور زندگی جینے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے، اس ساری صلاحیتوں کا ملنا یہ ہدایت کا پہلا مرتبہ ہے، اور ہر مخلوق کو ہدایت ملتی ہے۔ اس میں مومن بھی شامل ہیں، کافر بھی ہیں، کہ ہر انسان کو کچھ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، بلکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو اس کے جسم کو حکم دیا اللہ نے، کہ دل کو انسان کے دھڑکنے کے لیے اس کو خود ارادہ نہیں کرنا پڑتا ہے، دل اس کا خود اپنے آپ دھڑکتا رہتا ہے، چاہے سو جائیں۔ کھانا ہضم ہونے کے اعتبار سے جسم کو اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈھانچے کو وہ صلاحیت دے دی ہے جو اس کی زندگی کے لیے اور اس کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو پہلی چیز ہے صلاحیتوں کا ملنا، یہ بھی ایک ہدایت کا مرتبہ ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ نمبر 2، حق کی وضاحت۔ دوسرا مرتبہ ہدایت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ واقعی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ کے نبی رسول آتے ہیں، کتابیں لاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، گمراہی کیا ہے، کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے، کن چیزوں کو کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کو اراءۃ الطریق بھی کہتے ہیں، راستہ دکھانا، راستہ دکھانا کہ کون سا راستہ جنت تک جاتا ہے، کون سا راستہ اللہ تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی دلیل میں فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، جہاں تک کہ ثمود کا تعلق ہے، قوم ثمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں رہنمائی دی، حق اور باطل کی رہنمائی دی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتایا ان کو۔ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے اندھے پن کو چنا ہدایت کے مقابلے میں، انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کیا، اور اندھیرے میں رہنا ہی پسند کیا۔ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، ہدایت کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن اللہ نے تو ہدایت دی، لیکن ان کو ملی نہیں۔ کیوں نہیں ملی؟ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن اللہ نے ہدایت بھیجی، اللہ نے بتایا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے قوم ثمود کو ہدایت دی، رہنمائی بھیجی۔ تو یہ رہنمائی بھیجنا یہ دوسرا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں رسولوں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو راستے کا معلوم ہونا یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 17 ہے۔ نمبر 3، ہدایت کا دل میں اترنا، قرار پکڑنا، اور انسان کا ہدایت والے راستے پر جمنا، چلتے رہنا،
اس کو قبول کرنا، یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی انسان کی طلب کا بھی دخل اس میں ہوتا ہے، تو اللہ طلب کی بنا پر یہ عطا فرماتا ہے۔ آگے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، آپ جسے پسند کرو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والے، ہدایت پانے لائق کون لوگ ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کس کو ہدایت دینی چاہیے، کس کو نہیں، کون ہدایت کے لائق ہے، کون نہیں، کس میں طلب ہے، کس میں نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن یہ ہدایت دینا نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، اسی لیے کہا کہ اے نبی، آپ جسے پسند کرو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی ابو طالب کے وقت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ابو طالب نے قبول نہیں کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں کہ کسی کے دل میں ایمان کو داخل کر دیں، کسی کو حق کے راستے پر لے آئیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ توفیق کا ملنا، ہدایت کے راستے پر آنا اور اس پر جمے رہنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، انسان کے بس میں یہ نہیں ہے۔ راستہ بتا سکتے ہیں لیکن راستے پر لا نہیں سکتے ہیں، اس پر چلا نہیں سکتے ہیں، یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 56 ہے۔ نمبر 4، جنت میں پہنچانا، کیونکہ دنیا کے بعد بھی تو رستہ ایک ہے۔ دنیا میں اگر صراط مستقیم ہے، صراط، تو آخرت میں ایک اور صراط ہے جس پر سے گزر کر ہی انسان جنت میں جا پائے گا۔ اس راستے پر چلا کر جنت میں لے جانا، یہ آخری مرحلہ ہے ہدایت کا، اللہ کی توفیق سے ہی وہ ملے گا، ورنہ انسان اس پل صراط پر سے کٹ کے اور پھسل کے جہنم میں جا پڑے گا۔ جو اس صراط پر جمع ہیں وہ اس صراط پر جمے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جنتیوں کی، یعنی ان کی بات کو اللہ نے ذکر کیا، وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنتی کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کی رہنمائی دی، ہدانا لہذا، ہم کو اس جنت تک پہنچایا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہمارے اختیار میں تو تھا نہیں، ہم سے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم اس جنت میں آئیں اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو ہم کبھی جنت میں نہیں آتے۔ معلوم ہے کہ جنت میں پہنچنا بھی ہدایت کا ایک حصہ ہے۔ ساری ہدایت ملی اور جنت نہیں ملی تو کیا ملا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی تو انعام رکھا ہے۔ تو ایک انسان اس مرحلے کو، آخری مرحلے کو پائے، اس کو بھی ہدایت قرار دیا گیا، اور جنتی بھی اس کو ہدایت کہیں گے۔ تو یہ 4 مرتبے ہوئے۔ ایک، دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی صلاحیت کا ملنا، فہم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، زندگی کے معاملات کو حل کرنے یا دینی معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت کا ملنا۔ 2، راستے کا معلوم ہونا۔ 3، راستے پر چلنے کی توفیق ملنا، جمے رہنے کی توفیق ملنا۔ 4، منزل تک پہنچنا۔ یہ 4 چیزیں مل کر ہدایت ہوتی ہیں، یہ 4 چیزیں مل کر ہدایت ہوتی ہیں۔ تو ایک انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی ہدایت کیا ہے۔ تو یہ 4 باتیں جاننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت پانے کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں، کسی کو راستہ ملا ہی نہیں، اس کو راستہ ملنا بھی ہدایت ہے۔ کسی کو مل گیا لیکن پھر وہ گمراہ ہونے سے بچا، یہ بھی ہدایت ہے۔ کوئی آدمی راستے پر ہے لیکن آخرت میں اسے جنت مل جائے، یہ بھی ہدایت ہے۔ تو ہر اعتبار سے ان تمام مراتب کی ہدایت انسان کو ملے، اس کے لیے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک انسان کے لیے ہدایت کے اسباب میں سے ہیں، اور ہدایت کس کو ملتی ہے، ہدایت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک ایک کر کے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ نمبر 1، ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلے
ہدایت کی طلب دل میں ہونا چاہیے. اندر سے طلب نہیں تو چاہے ابو طالب ہو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اندر سے ہدایت کی طلب ہونا چاہیے، ہدایت کی جستجو ہونی چاہیے. آدمی کی نیت ہدایت پانے کی ہونا چاہیے، سیدھے راستے پر چلنے کی ہونا چاہیے. ایسے انسان کو اللہ ہدایت دیتا ہے. قرآن کریم میں سورہ الشورى میں آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنی طرف بڑھنے کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اپنی طرف اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف بڑھنے کے لیے کس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جس کے دل میں خود طلب ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب اس کو ملے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو. اللہ تعالیٰ اسے راستہ سجھاتا ہے. یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت پانے کے لیے ہدایت کی طلب ہونا ضروری ہے. ہم کو نہیں چاہیے، ہم نہیں سنیں گے، ہم کو بہت معلوم ہے، ایسے انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. لیکن انسان میں طلب ہو، بھائی میں سننا چاہتا ہوں، صحیح راستے پہ آنا چاہتا ہوں، میں ایمان اور اسلام کی توفیق چاہتا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. اندر سے اگر طلب ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کو آسان کر دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں، ہدایت کو قبول کرتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتے ہیں. ہدایت کو قبول کرو اور ہدایت بڑھے گی. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. اور ان کا بچاؤ بھی ان کو ہم عطا کرتے ہیں، پرہیزگاری تقویٰ ان کو ہم عطا کرتے ہیں، جس سے وہ گمراہی سے بچتے ہیں، شیطان سے بچتے ہیں. تو یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 17 ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای والذین قصدوا الہدایۃ وفقہم اللہ لہا فہداہم الیہا. جو لوگ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنا ہے، گمراہی میں نہیں جینا ہے، جو لوگ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق دیتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَثَبَّتَهُمْ عَلَيْهَا وَزَادَهُمْ مِنْهَا. اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر ان کو جماتا ہے اور ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اور فرمایا کہ اللہ ان کو ان کا تقویٰ عطا کرتا ہے. کا مطلب کیا ہے؟ کہتے الہمہم رشدہم. معاملات میں، زندگی میں غلطیوں سے بچنے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت اور توفیق اللہ ان کو دیتا ہے. ایک انسان سیدھے راستے پر چلتے چلتے بھی بھٹکنے کے امکانات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بچائے رکھتا ہے، بچنے کی صلاحیت بھی ان کو دیتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلتے چلتے بھٹکنے سے بھی بچیں، گمراہ ہونے سے بچیں. کن کو؟ جن کی چاہت دل میں ہوتی کہ ہم کو بھائی غلط نہیں جانا ہے، ہم کو سیدھا راستے پہ چلنا ہے، ہم کو اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ ہم کو جنت میں جانا ہے. تو سب سے پہلی چیز دل میں طلب ہونا چاہیے. نمبر 2، ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو بھیڑ کی بجائے دلیل کو ترجیح دیتے ہیں. جو لوگ بھیڑ کی بجائے، میجورٹی کی بجائے، سماج کی بجائے، زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھنے کی بجائے دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو دین آیا وہ کیا ہے، حق کیا ہے، دلیل کیا ہے. جو لوگ دلیل کو رجال پر ترجیح دیتے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. جو بھیڑ کے پیچھے چلتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. سورہ الانعام آیت نمبر 116. اللہ فرماتا ہے اگر اے نبی آپ، وَإِن یا عام انسان سے خطاب ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ. اگر تو ایسا کرنے لگے کہ زمین میں میجورٹی کے پیچھے چلنے لگے، اگر تو ایسا کرنے لگے کہ زمین میں اکثریت کے پیچھے چلنے کو قائد اپنے لیے بنا لے تو کیا ہوگا؟ یضلوک عن سبیل اللہ. یہ سارے لوگ تجھ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. ہدایت نہیں، گمراہی. اگر تو میجورٹی کے پیچھے چلنے کو قاعدہ بنا لے
کہ ہر مسئلے میں کرنے لگے زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے اس کے پیچھے جائیں گے. زیادہ لوگ اگر کر رہے ہیں، زیادہ لائکس اگر ہیں، زیادہ سبسکرائبر اگر ہیں، زیادہ لوگ اس کے اوپر کمنٹ زیادہ کر رہے ہیں، زیادہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں، زیادہ لوگوں کو کیا پسند ہے، اگر اپنی زندگی میں اس کو قانون بنا لے کہ میجورٹی جو کر رہی ہے وہی صحیح ہے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ لوگ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. کیوں؟ ان یتبعون الا الظن، اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی مضبوط اصول نہیں ہوتا ہے، بس ان کے گمان میں میں سمجھتا ہوں صحیح ہے، پیچھے چلنے لگ گئے. اکثر لوگ دلیل کی بجائے گمان کے پیچھے چلتے ہیں، یقینی علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس بس قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ بس اٹکل یا جھوٹ کے پیچھے چلتے ہیں. بہت سارے لوگ تو یوں ہی باتیں اپنی طرف سے گھڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس گھڑی ہوئی بات کے پیچھے اپنے قیاس یا اپنی رائے کی بنیاد پر چلتے ہیں، گمان کی بنیاد پر چلتے ہیں، حسن ظن کی بنیاد پر چلتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات ہم کو معلوم ہوئی، یہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 116 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ ایک انسان صراط مستقیم کی پہچان کے لیے اکثریت کو دلیل بنائے، ہدایت کے معاملے میں میجارٹی کو دلیل بنائے. کسی دور میں میجارٹی حق پر ہو بھی سکتی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے عام طور سے مسلمان ہی ہوں گے، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زیادہ لوگ صحیح ہوتے ہیں، یہ قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں، اگر وہ دلیل کے مطابق بول رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق بول رہے ہیں، تو ان کی بات صحیح، ورنہ نہیں. زیادہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں. جو دلیل کے مطابق ہے وہ صحیح، ورنہ غلط. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے دین پر چلنے لگو. یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہونے والے ہو. کچھ بھی کرو خوش نہیں ہونے کے، کتنا بھی خوش آمد کرو نہیں خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم اسی رنگ میں رنگ جاؤ جس میں وہ رنگے ہوئے ہیں، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں تم بھی اس پہ چلنے لگ جاؤ، تب جا کر وہ راضی ہوں گے تم سے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے نبی آپ کہیے ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے. ہدایت، واقعی ہدایت تو اللہ والی ہدایت ہے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اے نبی اگر اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد بھی آپ ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگو، اگر اللہ کی طرف سے علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگیں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کے مقابلے میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے. یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے بعد لوگوں کی چاہتوں کی پیروی نہیں کی جاتی ہے، چاہے نکاح ہو، چاہے جنازہ ہو، چاہے زندگی کے معاملات ہوں. رشتہ دار چاہ رہے ہیں کہ ایسا کیا جائے، اگر علم کو چھوڑ کے تو لوگوں کے پیچھے چلے. ہمارے سارے گھر والے ایسا بول رہے ہیں، رت جگہ کرنا ہے، ڈھول بجانا ہے، دولہے کو گھوڑے پہ بٹھانا ہے، ناچ گانا ہونا چاہیے، ہلدی ہونا چاہیے، ہاں جنازے کے اندر سامنے اس کے آگے کچھ تو نعت پڑھتے جانا ہے. لوگ بول رہے ہیں، ہماری بستی والے ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں یہی پرمپرا چلتی آئی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد بھی اے نبی اگر آپ ان لوگوں کی خواہشیں پوری کرنے میں لگ جاؤ تو پھر سوچ لو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی بچانے والا مددگار. اللہ نے ڈانٹا ہے، تنبیہ کی اس میں. یہ ہر انسان کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا پیغام ہی پہنچانے والے تھے اور آپ اس کی پیروی کرنے والے تھے، لیکن آپ کی طبعیت میں ساری انسانیت کو وارننگ ہے. علم کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات نہیں چلتی ہیں، لوگوں کی پسند ناپسند نہیں چلتی ہے. میجارٹی لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، علم کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا حال بیان کیا تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے، مکہ کے مشرکین سے، آؤ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اللہ نے جس علم کو نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے نا وہی ہم کریں گے، دلیل کے پیچھے نہیں چلیں گے، قرآن کی بات، حدیث کی بات، قرآن و سنت نہیں، باپ دادا کا رواج، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ اور اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا ایسی صورت میں بھی وہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے جبکہ باپ دادا کے پاس سرے سے کوئی علم نہیں تھا اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ علم اور ہدایت پر چلا جاتا ہے اور ایسے آدمی کی پیروی کی جاتی ہے جو علم و ہدایت کی بنا پر رہنمائی کر رہا ہو، نہ کہ محض رسم و رواج۔ تو یہاں پر دوسری چیز جاننے کی یہ ہے کہ جو لوگ سماج یا اکثریت کو دیکھ کر چلتے ہیں اور دلیل کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو دلیل کو، علم کو ترجیح دیتے ہیں لوگوں کے کثرت کے، سماج کے مقابلے میں۔ نمبر 3، ہدایت اس کو ملتی ہے، اب سوال یہ پیدا کہ دلیل کیا؟ عقل دلیل ہے، سائنس دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ قصے کہانیاں دلیل ہیں، بابا پیر صاحب یا فلاں مولوی صاحب، کون دلیل ہے؟ ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ یہ دلیل ہیں، کون دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ دلیل اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے سلف کا منہج ہے، یہ بنیاد ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو قرآن سے جڑنا پڑے گا، قرآن سے جڑنا پڑے گا اور قرآن پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ خالی کوئی نہیں مر رہا تو اس کے لیے پڑھو اور مر گیا تو اس کے لیے پڑھو۔ ہمارے یہاں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مولوی صاحب دادی کی روح اٹکی ہوئی ہے، نہیں جا رہے، بھیجنے کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ پڑھو سورہ یاسین پڑھو، جلدی سے چلے جائیں گے۔ تو جلدی بھیجنے کے لیے قرآن پڑھو۔ چلی گئی دادی تو اب کیا کرنا؟ ان کے لیے ایثار ثواب کے لیے قرآن پڑھو۔ نہیں جا رہے تو قرآن پڑھنا، چلے گئے تو قرآن پڑھنا۔ تو یہ ہمارے یہاں طریقہ ہے؟ نہیں، قرآن ہدایت کے لیے پڑھنا، زندگی کی اصلاح کے لیے پڑھنا، حق اور باطل کی تمیز کے لیے پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت کی دلیلیں ہیں، اس میں قرآن میں ہدایت کی دلیلیں ہیں اور فرقان کی دلیلیں ہیں کہ واقعی یہ ہدایت والا راستہ ہے، قرآن کا راستہ، اس کی دلیل بھی قرآن ہی میں موجود ہے۔ پڑھو سمجھ میں آئے گا، اور زندگی میں جب مرحلے آئیں گے اور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، اس وقت میں تمییز کے لیے، ڈفرینشیشن کے لیے، فرق کرنے کے لیے بھی دلیلیں قرآن ہی میں ہیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر تم قرآن سے جڑے ہوئے ہو تو ایسے مواقع پر، فتنے کے مواقع پر قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن سے جڑے رہنا ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے، قرآن سے جڑے رہنا ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دوسری چیز کیا ہے؟ سنت۔ آپ فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں نے اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ لن تضلوا بعدہما، ان دو چیزوں کے اہتمام کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لن تضلوا بعدہما، کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دو میری سنت۔ معلوم ہوا کہ کتاب اور سنت، ان دو چیزوں کا اہتمام اگر انسان کرے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ گمراہ نہیں ہوگا کا مطلب کیا؟ ہدایت پر ہوگا۔ تو ہدایت پانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرے، قصے کہانیاں نہیں، ملفوظات نہیں، بلکہ کیا؟ کتاب و سنت کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 2937، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز جوڑی ہے گمراہی سے بچنے کے لیے۔ کیوں؟
بعد کے دور میں اختلافات ہوں گے، آدمی بولے کہ یہ بھی صحیح لگ رہا، یہ بھی صحیح لگ رہا، صحیح کیا ہے؟ تو صحیح اختلاف کے دور میں قرآن و سنت کی صحیح تطبیق کے لیے، پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے کیا ضروری ہے؟ سلف کا تعامل، سلف کا منہج، خصوصاً صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یعش منکم، تم میں سے جو کوئی بعد میں زندہ رہے گا، فسیری اختلافا کثیرا، تو بہت اختلاف دیکھے گا، بہت اختلافات دیکھنے کو ملیں گے اس کو، دینی اعتبار سے ہوں، سماجی اعتبار سے ہوں، سیاسی اعتبار سے ہوں، اور خاص کر کے دینی اختلافات، رائے کے اختلافات۔ فعلیکم، ایسے وقت میں کیا کریں؟ فعلیکم بما عرفتم من سنتی، اس دور میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت جسے تم پہچان چکے ہو اسی کی پیروی کرو، یعنی جس کے بارے میں ثابت شدہ بات ہے کہ یہ سنت ہی ہے، لوگوں کی رائے نہیں ہے، جھوٹی حدیثیں نہیں ہیں، گھڑے ہوئے فلسفے نہیں ہیں، بلکہ جسے تم پہچان چکے ہو کہ میرا طریقہ کیا ہے، اس سنت کی اتباع تمہارے لیے لازم ہے، اسے تھامنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی سنت کو لازمی طور پر تم پکڑے رہو، جو ہدایت یافتہ ہیں، راشدین ہیں اور مہدیین ہیں، راشدین ہیں اور مہدیین ہیں، رشد و ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ اور کہا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، اسے تم اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو اس کو۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4369، حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعد کے دور میں جب اختلافات پیدا ہوں گے امت میں، اور انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ ہدایت کیا ہے، ایسے وقت میں وہ سنت کا علم حاصل کریں اور اس کی سنت پر عمل کرنے کے لیے دیکھیں صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا، صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا۔ چاہے علم غیب کا مسئلہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا، آپ انسان تھے کہ نور تھے کہ بشر تھے، یا اسی طرح سے آپ کی پیدائش کا دن منانا چاہیے کہ نہیں، عید میلاد النبی، یا فاتحہ دینا کہ نہیں دینا، قبروں پر تعمیر کرنا کہ نہیں، درگاہ بنانا کہ نہیں بنانا، ایسے 50 مسائل ہیں، اس کا حل فوراً نکل آتا ہے، جواب ملتا ہے صحابہ نے اسے کیے کہ نہیں کیے۔ اگر یہ دین ہے تو صحابہ ایسا کرتے، اور صحابہ میں خصوصاً خلفائے راشدین ایسا کرتے، جبکہ اسلامی حکومت تھی اس وقت میں، خلافت تھی اس میں، خلافت میں نہیں ہوا ایسا، خلافت کے دور میں نہیں ہوا جبکہ سب اہل حق تھے اس میں، پھر وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہت ساری بدعات ختم ہو جاتی ہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیے کہ نہیں کیے، سلف نے ایسا کیا کہ نہیں کیا۔ تو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان سلف کے منہج کو بھی دیکھے، یہ ہوا نمبر 3۔ نمبر 4، ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان علم کو اہل علم سے لے، علم کو اہل علم سے لے۔ معتبر لوگوں سے دین کو لینا گمراہی سے بچنے کی لازمی شرط ہے، نہیں غلط ذریعے سے علم حاصل کیا، چیک نہیں کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، اب گمراہی کا علم آ گیا، یہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ کسی مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے گوگل پر تلاش کیا، اس کے دل کے جیسا جواب، وہ مسئلہ پہلا سرچ انجن میں وہ تھوڑی نہ دیکھتا ہے کون سا حق والا کون سا باطل، اس نے لا کے رکھ دیا شیعہ کا ویب سائٹ، اور اس نے اس کو دیکھ لیا اور جواب لے لیا، معلوم نہیں شیعہ کا ہے، قادیانی کا ہے، منکر حدیث کا ہے، یا یہودی کا ہے، نہیں معلوم، معتبر ذریعے سے نہیں لیا، جو مل گیا لے لیا، جو مل گیا لے لیا، تحقیق نہیں کی، اہل حق سے حق کو نہیں لیا، ایسا انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان ہمیشہ حق کو اہل حق سے لے، علم کو اہل علم سے لے، ہوا میں کہیں سے بھی اویلیبل ہے تو نہیں، آسانی سے مل رہا تو لے لے، نہیں، تکلیف سے بھی ملتا ہے تو لینا ہے، لیکن کس سے؟ اہل حق سے۔ آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ ساری چیزیں گھر پہ آ جاتی ہیں، ہاں امیزون، فلپکارٹ اور یہ اور وہ، آدمی فوراً چاہتا ہے آسانی سے جو مل رہا نا وہ لو نا، محنت کر کے کیوں؟ جب ایزیلی مل جا رہا ہے، ٹک ٹاپ کرنے کے بعد سب آ جا رہا ہے، تو پھر اتنا جا کے مسجد میں بیٹھنا، عالم کے پاس بیٹھنا، اس سے پوچھنا، اتنی محنت کون کرے بھائی؟ سرچ کرو جواب حاضر، یوٹیوب، فیس بک، یہاں وہاں گوگل، لیکن اس میں صحیح آئے گا کہ غلط آئے گا آپ کو کیسے معلوم؟
نہیں بات تو صحیح لگ رہی نا، آپ کو لگ رہی، لیکن وہ صحیح ہے کہ نہیں فیصلہ کون کرے گا؟ جس کے پاس علم ہے، تجربہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس معاملے میں علم کو اہل علم سے لینا ضروری کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاکموہ انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو تم سے دے دینے کے بعد یوں ہی چھین نہیں لے گا، بلکہ وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَا قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو تم سے اٹھائے گا اس طور پر کہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا۔ حتیٰ اذا آپ فرماتے ہیں فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، علماء کے جانے کے بعد پھر جاہل قسم کے لوگ ہی بچے رہیں گے، جاہل قسم کے لوگ رہیں گے۔ یستفتون فیفتون برأیہم، لوگوں سے فتوے پوچھیں گے تو وہ فیصلہ کیسا کریں گے، فتوے کیسے دیں گے؟ فیفتون برأیہم، وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے، وہ اپنی رائے میرے خیال میں جائز ہے، کیونکہ دیکھو وہ جائز ہے نا، یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو اب کیا ہے، آدمی اپنی رائے سے جب فتوے دینا شروع کرتا ہے، وہ انسان جس کے پاس علم نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے فتویٰ دینے والے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے، غلط فتویٰ دے کے خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کر کے ان کا بھی گناہ ان کے اوپر آ جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب علماء نہیں رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ علماء کا وجود گمراہی سے حفاظت ہے امت کے لیے، اور علماء سے دور ہو کر نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، ایسے لوگ جن کو پوری طرح سے گہرا علم نہیں ان کے پاس، یہاں سے وہاں سے کاپی پیسٹ منسٹر، ایسے جو لوگ ہیں کہ یہاں سے کچھ ڈھونڈا وہاں سے کچھ ڈھونڈ لیا، گوگل پہ فلاں ویب سائٹ سے ایک چیز لے لی، فلاں ویب سائٹ سے ایک چیز لے لی، اور وہ جوڑ توڑ کے لوگوں کے بیچ میں رہنما بن کے جو بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ جن کو سیکھنے سے زیادہ سکھانے کا شوق ہو۔ انسان کے غلط رستے پہ ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اندر سیکھنے سے زیادہ سکھانے کا شوق ہو۔ اس کو نماز کا شوق ہو لیکن وضو کی اہمیت معلوم نہ ہو، بھئی نماز پڑھنا ہے آپ کو، پڑھیے اچھی بات ہے، لیکن بغیر وضو کے نماز پڑھے تو کیا ہوتا؟ نماز کا ثواب ملتا اور گناہ ملتا۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے، وضو بھی کرو، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان علم حاصل کیے بغیر علم دینے والا کیسے بن سکتا ہے؟ کسی کو میرا دل بولتا بہت خرچہ کرنا، لوگوں کو غریبوں کو کھلانا، تو کمانے کا شوق نہیں اور خرچ کرنے کا شوق ہے، کیا فائدہ؟ تو ایک انسان حاصل نہیں کر رہا ہے علم اور بانٹنے کا اس کو شوق ہے، تو ایسا انسان کیا ہوگا؟ لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ اور آج میڈیا کی وجہ سے شہرت کے اسباب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انسان کے اندر لوگوں کا مرکز ملت بننے کا شوق بن گیا ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں، مجھ سے سیکھیں، واہ واہ بولیں اور نام ہو میرا۔ یہ جو مصیبت ہے یہ شر کی جڑ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ نہیں کہا سیکھنے کی ضرورت نہیں، سکھانے کا شوق اس میں ہونا چاہیے، نہیں کہا ایسا ہے۔ سیکھے پہلے آیا پھر سکھائے، بغیر سیکھے کیسے سکھاتا ہے؟ کسی بھی میدان میں نہیں ہوتا ایسا۔ کوئی آدمی آپ سے کہے سوئمنگ سیکھنا ہے، میں سکھاتا نا آپ کو، سمجھ گیا؟ آپ آگے کی بات بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بولیں گے آپ کو آتا؟ بولے میرے کو نہیں آتا، لیکن باہر سے رہ کے میں بتا سکتا کیسے سیکھنا ہے آپ کو۔ جائیں گے اس کے پیچھے، آپ نہیں جاتے۔ آپ کیوں؟ بولے میں مر جاؤں گا اس کی بات ہے، خالی بولے گا ہاتھ مار، بچائے گا کیسا مجھ کو؟ اس کو خود کو تیرنے نہیں آتا ہے۔ تو جو انسان علم گہرا نہیں رکھتا ہے وہ ڈوبنے سے بچا سکتا نہیں، ایسے انسان کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دینا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کو علماء سے لیا جاتا ہے، لیکن جب اہل علم سے لوگ نہیں لیں گے علم، یہاں وہاں سے لینے لگیں گے اور تحقیق نہیں کریں گے، نااہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے اور مسلم میں بھی ہے، لیکن الفاظ بخاری کے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام میں یہ ہے، اور حدیث نمبر 7307۔ نمبر 5، ہدایت پانے کے لیے اور خصوصاً ہدایت پر جمے رہنے کے لیے
ضروری ہے کہ انسان جتنا جانتا ہو اس کے مطابق عمل بھی کرنے والا ہو، جتنا جانتا ہو اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ بعض اوقات آدمی علم حاصل کرتا جاتا لیکن عمل نہیں کرتا، یہ خود گمراہی ہے۔ علم پر عمل نہ کرنا کیا ہے؟ ہدایت نہیں ہے۔ ایک آدمی کھیتی باڑی کرنا جانتا ہو اور کھیتی نہیں کرتا ہے، فصل اگے گی؟ ابھی آپ نے کامیابی کے بارے میں سنا، تو کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی آدمی دوا جانتا ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ دوائی ہے، یہ فزیو تھیراپی اور یہ ایسا ہے۔ ماشاءاللہ معلوم پڑ گیا۔ اب معلوم پڑنے سے علاج ہو جاتا نہیں، جب تک کہ وہ اس کام کو نہیں کرے گا جو ڈاکٹر نے بتایا ہے نتیجہ نہیں ملے گا۔ تو ہدایت یہ نہیں کہ آدمی صرف جان لے راستہ، اس کو پہنچنا ہے، دواخانے پہنچنا ہے، کون سا راستہ جاتا ہے؟ یہ راستہ جاتا ہے، ماشاءاللہ معلوم پڑ گیا دواخانے کا راستہ، علاج ہوگا اس کا، وہ پہنچا منزل تک۔ راستہ جاننا منزل تک پہنچنا نہیں ہے، مقصد صرف راستہ جاننا نہیں ہے، منزل پہ پہنچنا مقصد ہے۔ جب تک کہ چلے گا نہیں پہنچے گا کیسا؟ جب تک کہ چلے گا نہیں پہنچے گا کیسا؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو توحید معلوم پڑ گئی، ہم کو نماز کا معلوم پڑ گیا، ہم کو علم آ گیا، بہت آ گیا علم ہمارا، قرآن کی تفسیر ہم نے دیکھ لی، حدیث ہم نے دیکھ لی، معلوم ہو گیا۔ جب تک کہ معلوم کو معمول میں نہیں لاتا ہے، جب تک کہ معلوم کو اپنا معمول نہیں بناتا ہے، یہ آدمی ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ آدمی بھی گمراہوں کی ایک قسم ہے جو جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے۔ یہود کی بیماری کیا تھی؟ معلوم تھا ان کو لیکن عمل نہیں کرتے تھے، تو کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے کہ ہدایت یافتہ ہوئے؟ گمراہ ہوئے۔ لہٰذا یہ بھی ضروری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی فرما برداری کرو گے تب جا کے تم ہدایت یافتہ بنو گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم ہدایت پر ہو۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک کہ ایک انسان کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، اس کی فرما برداری نہ ہو، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ سورہ النور کی آیت نمبر 54 ہے، 54۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، النبی الامی، اس رسول پر جو نبی امی ہے، امی نبی ہیں، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے کلمات پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کی بات پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوہ، اس رسول کی پیروی کرو، اس رسول کو فالو کرو، اس رسول کے پیچھے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو۔ واتبعوہ، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ معلوم یہ ہوا واتبعوہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس رسول کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 158۔ تو یہاں دو باتیں ہم نے جانی، رسول کی فرما برداری کرو، جو حکم دیا مانو تاکہ تم ہدایت پر ہو، تمہیں ہدایت ملے گی۔ دو، رسول کے پیچھے چلو، رسول کے قول کی تعمیل کرو اور رسول کے فعل کی اتباع کرو، تب جا کر تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو جب تک کہ زندگی میں عمل نہ آئے سنت کے مطابق، تب تک کہ انسان ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ سنت کا صرف علم آ جانا ہدایت کا ایک حصہ ہے، اور اس علم کے مطابق عمل بھی ہونا سنت پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، یہ ہدایت کا دوسرا پہلو ہے۔ یہ دونوں مل کے ہدایت کامل ہوتی ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 6، ہدایت پر جمے رہنے کے لیے نفس سے مجاہدہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدھے راستے پر چلتے چلتے راستے میں ایک گارڈن آتا، دل کیا بولتا؟ نفس بولتا راستے پہ چلنے کی بجائے کہاں جانا؟ اس گارڈن میں جانا، اور اس راستے کو چھوڑ کے اس باغ میں لے جاتا۔ وہ باغ جہنم کا باغ ہے، جنت والا باغ نہیں ہے، وہ صراط مستقیم سے دور کرنے والا باغ ہے۔ تو اس راستے پر چلنے میں، جمے رہنے میں نفس بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ لذتوں کا طالب ہے اور سیدھے راستے پر مشقتیں ہیں۔ لہٰذا نفس کیا کرتا ہے؟ انسان کو مقصد سے ہٹا کر لذت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نفس سے لڑنا، اس کو جمائے رکھنا، یہ بہت ضروری ہے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے۔
مثال کے طور پر آپ کی سواری ہے، آپ سٹیئرنگ چھوڑ دیے اس کی، جا تو لے جا میں ہو جاؤں گا، چلتا ایسا گڑھے میں جائے گا ہی۔ جانور کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا، آدمی لگام ہمیشہ رکھتا ہے، اس کو گھاس دکھ رہی، یہاں پہ ہریالی دکھ رہی، وہ جانور کیا کرتا؟ اس طرف جانے کی کوشش کرتا۔ سوار کیا کرتا؟ اس کو لگام کھینچ کے سیدھا جانے والا بناتا ہے۔ ہمارا نفس ایسا ہی ہے، ہم راستے پر جا رہے ہیں، سیدھے راستے پر، یہاں ہریالی، وہاں پھول، وہاں پھل، اس کی چاہت کی چیزیں۔ اب وہ جانور کیا کرتا؟ جانور انسان کو ادھر لے جانے کی کوشش کرتا، اس کو پکڑے رہنا، سیدھے راستے پر باقی رکھنا، لگام میں اس کو جکڑے رکھنا اور اس کو نہیں جانے دینا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ نفس کو علم کے تابع رکھنا اور نفس سے لڑنا کہ وہ ہدایت پر قائم رہے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہدایت پا کے بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، رستے پہ آ کے بھی آدمی رستہ چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہماری راہوں میں، ہماری خاطر، ہماری بتائی ہوئی چیزوں میں مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنی راہوں کی رہنمائی ان کو عطا کریں گے، کسی بھی شعبے میں سیدھے راستے پہ باقی رکھیں گے، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے سیاست کا معاملہ ہو، چاہے علمی میدان ہو، چاہے دعوت کا معاملہ ہو، اللہ والی راہ پہ ہم اس کو رہنمائی کریں گے۔ اس میں سیدھا راستہ دیکھیے یہ ہے، اس میں سیدھا راستہ یہ ہے، سیاست میں یہ راستہ صحیح ہے، یہ فلاں چیز میں یہ راستہ صحیح ہے، دعوت کے میدان میں یہ راستہ صحیح ہے، تو اللہ اپنی طرف سے اس کو صحیح رہنمائی دے گا۔ کس کو؟ جو مجاہدہ کرے۔ کس کے خلاف؟ اپنے نفس کے خلاف اور ہر باطل کے خلاف۔ لیکن سب سے بڑا دشمن کہاں ہے؟ اندر ہے، جو جس نے شیطان کو بھی بھٹکایا۔ شیطان کے لیے دوسرا شیطان تھا جس نے اس کو بھٹکایا؟ نہیں، پھر وہ کیسے بھٹکا؟ اس کے اندر نفس میں کبر پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، یہ بیماری ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے انسان کو حق سے دور کرنے والی چیز۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کہتے ہیں قیل المجاہدۃ ہی الصبر علی الطاعہ، الصبر علی الطاعات، اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا، تکلیف برداشت کرنا، یہ جہاد ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ والذین جاہدوا، کیا مجاہدہ کرنا ہے؟ اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل الجہاد مخالفۃ الہوی، سب سے بڑا جہاد، افضل جہاد کیا ہے؟ خواہشات سے لڑنا، خواہشات کی مخالفت کرنا۔ جی بول رہا ہے، خواہش لذت چاہ رہا ہے، نفس بول رہا ہے یہ کریں گے، نہیں۔ اذان ہو رہی ہے فجر کی نماز کی، اور نفس کیا بول رہا ہے؟ بلینکٹ تھوڑا سا اوپر لے لے، آواز بھی نہیں آئے گی اور ٹھنڈک بھی نہیں ملے گی، اچھی سی نیند آئے گی، لیکن نفس یہ بول رہا ہے سو جا۔ لیکن اذان میں مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب کیا کرنا ہے؟ نفس کی مخالفت کرنا ہے، اٹھنا ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے، وضو کرنا ہے اور ہوا میں نکل کے نماز کو جانا ہے۔ نہیں، نفس کی مخالفت نہیں کرے گا تو ہدایت پر نہیں ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ فضیل ابن ایاض کہتے ہیں والذین جاہدوا فی طلب العلم لنہدینہم سبل العمل بہ، جو علم کی راہ میں مجاہدہ کریں گے، علم حاصل کرنے کے لیے تکلیف اٹھائیں گے، ڈٹے رہیں گے علم حاصل کرنے میں، ہم عمل کے راستے ان کے لیے ہموار کریں گے، ان میں ہم ان کو ہدایت دیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کئی اقوال علماء کے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان اگر نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف مجاہدہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی خواہشات کی اتباع مت کر، من چاہی کے پیچھے مت چل، رب چاہی کے پیچھے چل، من چاہی نہیں، جو جی میں آیا وہ کروں گا، دس از مائی لائف۔ آج کل بہت چلتا نا، انگلش بولنے سے صحیح ہو جاتا کیا؟ دس از مائی لائف، میرے جی میں جو آئے گا میں کروں گا، میرے کو جو صحیح لگتا کرتا، میں کسی کی سنتا نہیں، میں اپنے دل کا بادشاہ ہوں، فقیر بنے گا آخرت میں۔ تو اللہ تو دل کا بادشاہ اللہ کا غلام ہے، عبداللہ ہے، تو اس کو یاد رکھ، اس کو مت بھول۔ تو انسان غلام ہے، اب اس کو غلام بننا ہے، یا تو اللہ کا بن یا تو اپنے نفس کا بن، تیری مرضی۔
اگر اللہ کا غلام بنا اور نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرایا، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی ملے گی۔ اگر دنیا میں نفس کا غلام بنا اور اللہ کا غلام نہیں بنا، اللہ کے حکموں سے نکل بھاگا، قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑا جائے گا، جہنم کا غلام بنے گا۔ تیری مرضی، تو یہاں بولتا تھا نا میری مرضی، تیری مرضی ہے، تجھ کو چننا ہے۔ تو کہا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کے پیچھے مت چل، وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ معلوم ہے کہ خواہش پرستی انسان کو ہدایت سے بھٹکا دیتی، صراط مستقیم سے بھٹکا دیتی ہے۔ یہ سورہ صاد میں آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 7ویں چیز، ہدایت پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک انسان اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، اللہ پر توکل کرنے والا زندگی کے مسائل میں گمراہ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، دعوت کا میدان ہو یا تجارت کا میدان ہو، ایسا انسان ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی پریشانی انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے اور اللہ کی مدد کا منتظر بناتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث بیان کرتا ہوں جس سے بات معلوم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج الرجل من بیتہ، شیطان بھٹکانے والا ہے، انسان کو بھٹکاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ اذا خرج الرجل من بیتہ، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، فقال، اور یوں کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بہت لمبی دعا نہیں ہے، مختصر، بسم اللہ اور توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اتنا کہہ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ فیقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہوتا ہے، کس چیز کا؟ حسبک، بس اتنا بولنا ہی تیرے لیے کافی ہو گیا، حسبک قد ہدیت وکفیت ووقیت۔ 3 وعدے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ قد ہدیت، تجھے ہدایت دے دی گئی، وکفیت، اور تیرے لیے کفایت کر دی گئی، تیرے لیے جتنا چاہیے ملے گا تجھ کو، ووقیت، اور تیری حفاظت کر دی گئی، تو سیف ہے، ہدایت مل گئی، گائیڈنس ملے گا، اور تجھے جتنا چاہیے مقصد کے حساب سے تجھ کو اویلیبل ہوگا۔ 3، تیری سیفٹی رہے گی، ہدیت وکفیت ووقیت۔ فتنحى له الشیطان، شیطان اس سے ہٹ کے دور ہو جاتا، جو اس سے چمٹ رہا تھا نا، اس کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ فیقول له شیطان آخر، اور ایک شیطان اس کو بولتا ہے، اس شیطان کو جو اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا بھٹکانے کے لیے، کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اب کیسا زور چلے گا تیرا اس کے اوپر؟ ایسے آدمی پر تیرا کیا بس چل سکتا ہے جس کو ہدایت دے دی گئی، جس کے لیے کفایت کر دی گئی، اور جس کے لیے وقایہ، حفاظت عطا کر دی گئی، اللہ نے جس کے لیے بچاؤ عطا کر دیا، اب تو کیا اس کو بھٹکا سکتا ہے؟ یہ سیف ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ جو کلمات ہے، اللہ کا نام لے کر ایک انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اور توکل کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب وہ شیطان سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ باہر جا کے کہیں بھی بھٹک سکتا ہے، کالج جا رہا، جاب پہ جا رہا، پکنک پہ جا رہا، بازار میں جا رہا، بھٹک سکتا ہے آدمی، گمراہیاں معاشرے میں عام ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت ہی بول بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، کتنی دیر لگتی؟ لیکن اس پہ کیا وعدہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے؟ ہدایت، کفایت اور وقایہ، حفاظت کا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 499، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 8، ہدایت پر جمے رہنے کے لیے کیا ہے؟ مصیبتوں میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ مصیبتیں، دنیا میں مصیبت نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ نبیوں پہ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس پہ مصیبت نہیں آئے گی۔ مصیبتیں جب آتی ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ان مصیبتوں میں گھبرا جاتا اور سیدھا راستہ چھوڑ دیتا، یا ان مصیبتوں میں ناراض ہو جاتا، دین پہ چل رہا اور پھر اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا، جانے دو، نماز نہیں پڑھوں گا آج سے، آدمی دین چھوڑ دیتا ہے۔ تو مصیبتیں انسان کو بھٹکا دیتی ہیں، یا اللہ کو مانتا، دین کو مانتا، لیکن بولتا جب تک مصیبتیں کچھ حرام کر لیں گے بعد میں توبہ کر کے سیدھا ہو جائیں گے۔ یہ بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے، ٹیمپرری ہے، یہ بفرنگ پیریڈ ہے میرا،
ہاں بفرنگ میں وہ بفرنگ زندگی بھر کا ہو جاتا ہے۔ تو انسان بعض اوقات مصیبتوں میں اللہ سے راضی نہیں رہتا ہے اور غلط راستے پہ نکل جاتا ہے۔ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا کی مصیبتوں میں اللہ کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، ما اصاب من مصیبت، جو بھی کسی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، الا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو مصیبت نہیں آتی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت، ڈائریکٹ دل کو ہدایت ملتی ہے۔ کس کے؟ ان مصیبتوں میں جو ایمان رکھتا ہے۔ کیا مطلب کیا ہے؟ یہ سورہ التغابن کی آیت نمبر 11 ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کی تفسیر میں، وَمَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، جس کسی انسان کو مصیبت پہنچے، فَعَلِمَ أَنَّهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وہ اس بات کا یقین رکھے کہ یہ مصیبت اللہ کی قضا و قدر سے ہی آتی ہے، فَصَبَرَ، اور صبر کرے، وَاحْتَسَبَ، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے صبر پر، وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ اللَّهِ، اور اللہ کی قضا، اللہ کے فیصلے کے آگے اپنے آپ کو پابند کر لیں، اس پر راضی کر لیں، حد اللہ قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کا دل نکھر جاتا ہے، اس کا دل حق پر اور جم جاتا ہے، اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ وَقَدْ يُخْلِفُ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ نے اس سے چھینا تھا اللہ واپس اس کو لوٹا دیتا ہے یا اس سے زیادہ اچھا دیتا ہے۔ انٹرویو میں گیا، نہیں ملا جاب، ناراض ہو گیا، انٹرویو واپس پاس ہوگا؟ نہیں، لیکن سوچا ٹھیک ہے اللہ اس سے بہتر رزق دے گا، ڈیل فیل ہو گئی، بزنس میں نقصان ہو گیا، رشتہ آیا تھا گیا، یا کچھ اور بیماری ہوئی، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے اور اس سے بہتر حالات ڈالتا ہے۔ کب؟ جب بندہ اللہ سے راضی رہتا ہے اور اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرتا، صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے بھائی جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ ڈالتا ہے، میرا مالک ہے وہ جس حال میں مجھ کو رکھے میں خوش ہوں، دعا کر سکتا ہوں اللہ مصیبت ہٹا، لیکن میں اللہ کا فیصلہ غلط ہے کبھی نہیں بولوں گا، میں اللہ کا فیصلہ صحیح ہے، اللہ نے میرے اوپر تکلیف ڈالا ظلم نہیں ہے، ہاں لیکن میں کمزور ہوں، اے اللہ تکلیف ہٹا دے، مالک نے تکلیف ڈالا تاکہ میں دعا کروں، اس سے دعا کا ثواب بھی ملے، مصیبت بھی ہٹے، یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے موقع ہے ثواب کا، اور میرا ایمان بھی بڑھے گا دعا سے جب اللہ میری مصیبت کو ہٹائے گا۔ مومن بندہ ایسا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ اور راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ تو کہا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہوگا 8۔ نمبر 9، ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو ابدی دشمن ہے، کون؟ شیطان، اس کے مقابلے میں ہم سیف ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان مرنے تک چھوڑتا نہیں ہے، شیطان مرنے تک چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی طرف سے اگر تیرے دل میں کوئی وسوسہ آئے، نزغن فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس طرح کے جو کلمات ہیں وہ کلمات کہہ کہ میں شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے شیطان سے بچا، مجھے شیطان سے بچا، انہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا اور تمہارے حالات کا جاننے والا ہے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 200 ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تیرے دل میں کوئی وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے تو اللہ سے سیکیورٹی مانگ، شیطان سے بچنے کی دعا اللہ سے مانگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہی تو ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے محروم ہوئے، کیسے؟ شیطان نے کیا کیا؟ وہ زبردست پیڑ ہے یہ، اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، راحت سے نکل کے دنیا کی مشقت میں جاؤ گے۔ اب شیطان نے آگے کیا کہا؟
हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, बताऊँ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी पाने वाला पेड़ कौन सा है, उसका फल खा के हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। वो मुल्किन ला यबला, ऐसी बादशाहत मिलेगी जो कभी पुरानी नहीं होगी, ऐसी बादशाहत जो कभी पुरानी नहीं होगी, हमेशा रिन्यूअल उसका रहेगा, हमेशा वो ताज़ा रहेगी, एकदम हमेशा हरी भरी रहेगी बादशाहत। बताऊँ पेड़ ऐसा बताया, क्या हुआ, फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा मिन सौआतिहिमा, खाया उसमें से तो क्या हुआ, छुपाने की जगह एक दूसरे के ऊपर ज़ाहिर हो गई और जन्नत से निकाले गए। तो जन्नत से महरूमी शैतान, हिदायत से सिरात मुस्तकीम से महरूमी शैतान, दीन से दूरी शैतान। तो शैतान से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है हम लड़ेंगे उससे, कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की पनाह मांग। क्यों, दिखता नहीं वो, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहु, वो और उसका कबीला कुंबा फौज पूरी उसकी तुमको वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उसको देख नहीं सकते। तलवार लेके खड़ा कैसा होगा भाई, वो पीछे से आके मारेगा, नीचे से कहीं से भी आके मारेगा, तो उसको क्या मालूम कहाँ है वो, दिखता हो नहीं दिखता हो। तो अब क्या कर, अब क्या कर, अल्लाह को तो दिखता ना हो, अल्लाह को दिखता है, इसीलिए क्या कहा, फस्तइद बिल्लाह, फस्तइद बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम, अल्लाह की पनाह मांग, वो बड़ा सुनने वाला जानने वाला है, वो तेरी दुआ को सुनता है और तेरे मसाइल को और उनके हल को भी जानता है, शैतान की चालों को भी जानता है और कैसा बचाना ये भी जानता है, सब जानता है। तो जानने वाला, तू जाहिल है, तुझको नहीं मालूम शैतान कहाँ से आएगा, लेकिन अल्लाह जानता है। तो अल्लाह की पनाह में आ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याति शैतानु अहदकुम, शैतान तुम में से किसी के पास आता है, फ़यक़ूलु मन खलक़ कदा, मन खलक़ कदा, पूछता है ये किसने पैदा किया, वो किसने पैदा किया, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, इंसान, जानवर, किसने पैदा किया। फिर अचानक पूछता है हत्ता यक़ूला मन खलक़ रब्बक, फिर अचानक एक सवाल ले आता है, क्या बोलता है, फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, मन खलक़ रब्बक, तेरे रब को किसने पैदा किया। आप फरमाते फ़इदा बलगहु, फ़इदा बलगहु फ़लियस्तइज़ बिल्लाहि वलियंतही, जब मामला यहाँ तक पहुँच जाए, सिलसिला होते 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 बात यहाँ तक आ जाए, फ़लियस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगे, अल्लाह महफूज रख शैतान से मुझको, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, क्या आ गया दिल में मेरे, फ़स्तइज़ बिल्लाह वलियंतही, और इन ख़यालात से रुक जाए, इन ख़यालात से रुक जाए। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इमाम अल बुखारी ने बदउल खल्क़ हदीस नंबर 3276 और इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान हदीस नंबर 134 पर इसको रिवायत किया है। तो मालूम है कि 9वां सबब ये है कि गुनाह से बचने के लिए शैतान के मुकाबले में अल्लाह की पनाह मांगी जाए। आखिरी चीज़ नंबर 10, अल्लाह से हिदायत मांगी जाए। भाई डायरेक्ट हमको हिदायत ही चाहिए, अल्लाह से मांगे, और यही अल्लाह ने हमको सिखाया सूरतुल फातिहा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जब इकरार किया कि बंदे तेरे हैं, किसी और से मांग सकते नहीं, शिर्क हो जाएगा। वो किसी और से दुआ करेंगे तो क्या होगा, शिर्क। तो बंदे हम किसके हैं, तेरे हैं, तुझी से मांग सकते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझी से इस्तिआनत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और फिर जब कहा कि हम तुझी से मांगते हैं, मदद तलब करते हैं, तो क्या मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे दे। मांगने का वक्त जब आया तो क्या मांगा, हाँ फरारी दे, मोटर कार दे, बड़ा घर दे, हाँ 2 BHK, क्या मांगा, नहीं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्यों, ये मिल गया तो सब मिल गया, सिरात मुस्तकीम मिल गई अगर, तो फिर क्या है, उस पर चलने की तौफीक, उस पर बका मिल गई। जन्नत इससे बेहतर है, दुनिया की सारी नेमतों से बढ़ के क्या है, जन्नत में सब कुछ है। घर भी है, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खाने, बेहतरीन सवारियाँ, बेहतरीन घर, बेहतरीन बागान, सब कुछ वहाँ पर है, और अल्लाह की रिदा है, अल्लाह का दीदार वहाँ पर है। और क्या चाहिए, कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, बुढ़ापा वहाँ नहीं, बीमारी वहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं वहाँ पर, मौत वहाँ पर नहीं है। तो ऐसी जन्नत है, ये मिल गया अगर तो वो मिल जाएगा, सिरात मुस्तकीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस कुदसी में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह फरमाता है, या इबादी
कुल्लुकुम दाल इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम। ऐ मेरे बंदो, तुम सब के सब हिदायत से महरूम हो सिवाय उसकी जिसे मैं हिदायत दूँ। तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुमको हिदायत दूंगा। तुम सब के सब क्या हो? हिदायत से महरूम हो। नहीं है तुमको मालूम क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, क्या सही क्या गलत नहीं मालूम। तुम सब के सब हिदायत से महरूम हो सिवाय उसकी जिसे मैं हिदायत दूँ। फस्तहदूनी अहदिकुम, तुम मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। हिदायत मांगो मैं हिदायत दूंगा। मालूम है कि अल्लाह से हिदायत पाने के लिए हिदायत मांगना पड़ता है। ये सूरह ये मुस्लिम की हदीस है और सही मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सिलति वल आदाब हदीस नंबर 2577। और इसी तरह से हमको दुआ सिखाई अल्लाह ताला ने, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरत आल इमरान आयत नंबर 8। अल्लाह ने फरमाया तुम दुआ, अल्लाह के नेक बंदे दुआ कैसे करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों में टेढ़ापन पैदा न फरमा। ज़ैग़ कहते हैं सीधे की बजाय टेढ़ा जाना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, सीधे रास्ते पर चलने की बजाय, मंजिल की तरफ जाने की बजाय दाएं बाएं हम जाने लगें। हमारे दिलों को टेढ़ेपन से बचा ले। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, अल्लाह हिदायत दे देने के बाद भी हमारे दिल टेढ़े जाएं, अल्लाह हमारे दिल हक़ से माइल हों गुमराही की तरफ, अल्लाह हमारे दिलों को बचा ले, ऐसा मत होने देना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, मालूम कि हिदायत के बाद भी गुमराही आ सकती है, लिहाजा सीधा रास्ता मिलने के बाद बेफिक्र नहीं होना चाहिए। अब एक और मरहला बाकी है, रास्ता मिला लेकिन रास्ते पे जमना भी ज़रूरी है, इसलिए कि रास्ते पे जमे बग़ैर मंजिल नहीं मिलती। मंजिल पाने के लिए रास्ते पर बचे रहना, जमे रहना ज़रूरी है। तो कहा कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, तो ये दुआ जो है वह हब लना मिन लदुनका रहमा, और अपनी तरफ से अल्लाह हमको रहमत तोहफ़े में अता कर दे। इन्नका अंतल वहाब, यकीनन तू ही है जो सब कुछ देने वाला है, अता करने वाला है। इसी तरह से आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई हज़रत अली को, कहते कि मुझसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल अल्लाहुम्मा हदीनी व सद्दिदनी। क्या दुआ मांगना सी? छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा हदीनी व सद्दिदनी, अल्लाह मुझको हिदायत दे दे और मुझे सदाद की तौफीक अता फरमा। टेढ़ा नहीं, सीधा जाने वाला बने। क़ुलू क़ौलन सदीदा, सीधी सीधी बात बोलो। अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, रास्ता दिखा दे और फिर सीधे उस पर चलते रहने की तौफीक दे। दाएं बाएं मुड़ने की से बचा, इफ़रात व तफरीद से बचा, गुलू व तक़सीर से बचा, कोताही से बचा, अपनी तरफ से दीन में बढ़ाने से बचा, हराम से बचा, गुनाहों से बचा, और नेकियों में सुन्नत को छोड़ के बिदात से बचा। अल्लाह महदीनी व सद्दिदनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और मुझे सीधे चलते रहने की तौफीक दे दे। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, किताब ज़िक्र व दुआ व तौबा वल इस्तिग़फ़ार, हदीस नंबर 2725। तो ये 10 बातें हैं जिनका एहतमाम हमको करना चाहिए। आखिर में मैं इआदा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए याद रखना आसान हो। क्या चीज़ें हैं ये? नंबर 1, हिदायत पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के दिल में हिदायत की तलब हो, नंबर 1। नंबर 2, हिदायत के लिए ज़रूरी है, हिदायत पाने के लिए, कि इंसान दलील को मेजॉरिटी से ज़्यादा पावरफुल माने, दलील को फॉलो करे, मेजॉरिटी को नहीं या समाज को नहीं। नंबर 3, कुरान और सुन्नत और सलफ़ के मनहज को सीखे, जाने, इसका इल्म हासिल करे, किस्से कहानियों में नहीं जिए, अक़ल के पीछे नहीं चले। नंबर 4, इल्म को पक्के पुख्ता गहरा इल्म रखने वालों से ले, अल्लम गल्लम यहाँ वहाँ की बातें नहीं ले, यूट्यूब और इधर उधर से गैर मोतबर लोगों की बात को ना ले। उस पर सही लोग हैं तो उनकी बात को ले सकता है, लेकिन पसंद आता, इनकी बात बहुत अच्छी लगती, दिल नरम होता, लेकिन वो सही है कि नहीं? तेरा दिल नरम हो रहा है लेकिन टेढ़ा जा रहा ना। हाँ, अगर कोई आदमी दवा मांग रहा है, बोले ये परेशान है, बीमार है हमारा, दवा दो उसको, बोले इधर उधर मत जाओ, मैं देता दवा। बीमार है ना, ये लो,
सोया उठ रहा ही नहीं हुआ, एकदम सुकून से सो गया, अभी बिल्कुल फिक्र, उसको उठाओ ही मत, अभी एकदम सुकून से सो गया हो, चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा ऐसा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रहनुमाई करने वाला ख़ुद गलत होता है, वो गलत रहनुमाई करता है। अहले इल्म से, जिनको गहरा इल्म है, उनसे रहनुमाई लें। नंबर 5, इल्म पर अमल भी करें, इसलिए कि इल्म का फ़ायदा अमल से होता है। हाँ, इल्म का फ़ायदा अमल से होता है। इसी तरह से नंबर 6, नफ्स से मुजाहदा करें, क्योंकि सीधे रास्ते पर जमे रहने के लिए नफ्स से लड़ना ज़रूरी, क्योंकि वो दाएं बाएं ले जाने की कोशिश करेगा। नंबर 7, अल्लाह पर तवक्कुल करना ज़रूरी है, क्योंकि हम हिदायत पर जमेंगे ऐसा नहीं है, अल्लाह जमाएगा तो जमेंगे। कभी कभी आदमी अपने इल्म पर नाज करने लगता है, सब मालूम है, मैं नहीं जाता किधर भी, मैं इसी रास्ते पर चलने वाला है, भटकता हो। मैं नहीं, शैतान का जुमला क्या था? अना खैरुम मिन्हु, ये मैं ख़तरनाक है। तवक्कुल किस पर रखना चाहिए? अल्लाह पर। अल्लाह पर भरोसा रखे ज़िंदगी के सारे मामलात में। नंबर 8, मुसीबतें परेशानियां जब भी आएँ, अल्लाह से राज़ी रहे, सब्र करे, अजर की उम्मीद रखे। मुसीबतों में लड़खड़ाए नहीं, परेशान नहीं हो, शिकायत नहीं करे, टूटे नहीं, बल्कि जमे रहे दीन पर। इसी तरह से नंबर 9, अल्लाह की पनाह मांगे शैतान के मुकाबले में, क्योंकि शैतान भटकाता है, बहुत ख़तरनाक है। हमसे लड़ने की ताकत, हमारे अंदर उससे लड़ने की ताकत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह की सिक्योरिटी मांग सकते हैं, अल्लाह बचाएगा तो ही बचेंगे, नहीं तो नहीं बचते। और नंबर 10, अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करना चाहिए। ये 10 काम अगर हम करते हैं तो कमाल दर्जे में, हकीकी मानों में हम हिदायत के मुस्तहिक बनते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत से नवाजे, हिदायत पर जमने की तौफ़ीक़ दे और दूसरों के लिए हिदायत का ज़रिया बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।